بسم الله الرحمن الرحيم اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ پہلی بار جب وہ بگل بجے گا سور میں، حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز پھونکیں گے تو اپنا قرآن میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالی جب ساری مخلوقات فنا کی گھاٹ اتر جائے گی، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ندا کی جائے گی، فرمایا جائے گا، پارہ 24 میں آتا ہے، لمن الملک اليوم، بھئی آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، مخلوق تو مر چکی۔ پھر اللہ خود ہی 40 سال بعد ایک آواز پیدا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، بادشاہی اللہ واحد قہار کی۔ اس کے دن اس کی طرف توجہ دلائی کہ آج دعوے ہیں، قیامت والے دن دعویٰ بھی نہیں ہوگا، اگرچہ حقیقی مالک آج بھی اللہ، قیامت کے دن کا مالک۔ اور یہ جو دن، یہ جو ہے، یہ انسان کو عقیدہ آخرت، اس کی تعلیم کے لیے یہ صفت بطور خاص یہ ارشاد فرمائی گئی۔ اب یہاں پر یہ عربی زبان میں، یہ آپ کے لیے شاید یہ نئی چیز ہو، ہم تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ کلام کا ایک اسلوب ہوتا ہے، جب غائب کے صیغے سے جب استعمال گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر کہنا ہو تو یہ کہتے ہیں پھر ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایاہ نعبد و ایاہ نستعین ہونا چاہیے، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، رحمان و رحیم کے لیے، قیامت کے دن کے مالک کے لیے۔ تو یہ کہنا چاہیے تھا ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہے نا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں التفات۔ کلام کو غیب سے حاضر کی طرف پھیر لینا، اسے عربی علم بلاغت کی اصطلاح میں اس اسٹائل کو، اسلوب کو کہتے ہیں التفات۔ تو اس کلام میں یہ التفات پایا گیا، اور امام اپنا بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندے نے کلام اللہ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب اس نے کلام کیا تو وہ سارا کلام غیب کے صیغوں سے اسے تعلیم دیا گیا، تھرڈ پرسن کے حوالے سے، یعنی وہ اللہ، یعنی رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت حاصل کر لی نا تو اس کے شوق کی انتہا نہ رہی، وہ اس کو تصورات میں اپنے سامنے لے آیا، کہتے ہیں اللہ تو غائب، تو میرے سامنے ہے، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ایک نا جمپ آتا ہے روحانیت میں، بندہ وہ ایک جس لگا کر غیب سے حاضر کی وادی میں آ کر اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لیتا ہے، ایاک نعبد۔ اور پھر یہ حیران کن ہے کہ ایاک بندہ اکیلے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں نعبد، یہ کہنا چاہیے یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، یہ نعبد جمع کسی کا کیوں؟ کہا کہ تو میری بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو وہ جو میری بندگی کرنے والے ہیں نا، ملائکہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اپنے آپ کو ان کے اندر شامل کر کے کہ یا اللہ وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہم سارے کر رہے ہیں۔ تو یہ بندوں کی تعلیم کے لیے نعبدو کا صیغہ، تاکہ بندے کو اپنی عبادت پر تقصیر پر نظر رہے کہ میری عبادت بہت کم درجے کی ہے، ہاں پاکوں کے ساتھ مل کر میری عبادت بھی درجہ قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایاک نعبد، عربی زبان میں جو جملوں کا سٹائل ہوتا ہے نا، ہم اردو میں یا عربی انگلش میں جب ہم یہ بولتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے فائل کو لاتے ہیں، سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ورب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ مثلا ہی ایٹس دا بریڈ، پہلے فائل آ گیا، پھر اس کے بعد فعل آ گیا، پھر اس کے بعد وہ اب یعنی مفعول آ جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں پہلے فعل ہوتا ہے، ورب پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فائل ہوتا، پھر اس کے بعد وہ مفعول ہوتا۔ تو یہاں پر یہ اگر یعنی نعبدو
یعنی جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے فعل ہے، پھر اس کے بعد فاعل ہے اللہ، پھر اس کے بعد علی قلوبہم مفعول گئی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے ایاک نعبد پہلے مفعول لایا گیا۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کا جو اسٹائل ہے، اسلوب ہے، اگر اسے بدلا جائے تو اس کے اندر کوئی خاص معنی پیدا ہوگا، اور اس کے اندر معنی ہوتا ہے حسر والا۔ اس کا اگر یہ معنی کرتے نا نعبدو کا یہ پڑھتے، اس کا معنی یہ ہونا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کہا ایاک نعبدو، کہا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کبھی بھی کسی کی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم کے لفظوں کے اندر اتنا حسن ہے، یہ سارے شرک ختم ہو گئے، سارے شرک ختم ہو گئے۔ صرف جملے کی بناوٹ نے اتنا بڑا توحید کا عقیدہ دے دیا۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف اور صرف، کوئی بھی حال ہو، سب جتنے تنگ ہوں، خوشیوں میں ہوں، کسی حال میں ہوں، یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ ہم کسی کو عبادت میں ہم شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے کبھی بھی مدد نہیں مانگتے۔ ہاں جسے تو نے مدد کا آلہ بنا دیا مثلا، تو وہ ہم ان سے ہم یہ مدد مانگیں گے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ جس طرح کہ دین کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام سے یہ مدد لینا، قرآن سے مدد لینا، تو یہ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو یہ جملہ تعلیم دینے کے بعد تو ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو کہو اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے، ہم عام طور پر اس کا معنی کہتے ہیں ٹو گائیڈ، ہدایت دینا۔ عربی زبان بڑی رچ زبان ہے۔ عربی کہتے ہیں، عربی میں آتے ہیں، ایک کہتے ہیں ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ یعنی یہاں پر وہ پھاٹک پر کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں یار مرکزی مسجد کدھر ہے، میں قاری خالے سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ اسے کہتا ہے یہ سیدھا یہاں سے آگے چلا جا، یہ اتنی گلیاں کراس کرے گا، آگے سے وہاں پر رائٹ ہو جانا، آگے مسجد آ جائے گی۔ اسے کہتے ہیں راستہ دکھانا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے یار میں تین وہ راہ کی دساں، تو میرے نال میری موٹر سائیکل تے بہ تے میں تین مسیدے چھاڑیا نہ وا۔ اسے کہتے ہیں مطلوب تک پہنچا دینا۔ اب کرے نا مانا، اے اللہ اہدنا، یا اللہ ہمیں راستہ نہ دکھا، ہمیں مطلوب تک پہنچا دے۔ کیا قرآن کی بلاغت ہے! یا اللہ ہم بھٹک جائیں گے، راستے میں ہمیں شیطان بھٹکا لے گا، یا اللہ ہمیں مطلوب تک پہنچا دے۔ تو جو مطلوب تک پہلے پہنچے ہوئے ہیں، جیسے انبیاء کرام ہیں، صحابہ ہیں، حق والے ہیں، نماز پڑھنے آ گئے، تو اس کا معنی، دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا کہ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں مطلوب تک پہنچایا، یا اللہ ہمیں اس ہدایت پر ہمیشگی عطا فرما۔ پھر اس کا معنی یہ کریں گے یا اللہ اس ہدایت پر یا اللہ تو ہمیں ہمیشگی عطا فرما، اس پر قائم رکھ۔ یہ نہ ہو کہ مہینے بعد ہم نمازیں چھوڑ دیں، 2 دن ہم آئیں، اس کے بعد تیسرے دن کہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں اتنا وقت میں کیوں دورہ تفسیر کے لیے لگاؤں۔ یا اللہ یہ جو تو نے لگا دیا، تو یا اللہ اب آخری گھڑی تک مجھے اس اپنی نیکی کی راہ پر قائم رکھنا۔ ہدایت کا یہ معنی بھی ہوتا ہے، نہ میں نے ہمیں، یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ الصراط، الصراط کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا راستہ، جس کے اندر لاکھوں لوگ چلیں تو وہ سارے بیک وقت چل سکیں۔ اے ساڈے نا ایک ہوندا چھوٹا راستہ، انہوں طریق کہندے، اس سے چھوٹا ہو گلی ہو تو اسے ازیکا کہتے ہیں، اس سے بڑا طریق سے بڑا شارے سے بھی بڑا جو راستہ ہوتا ہے نا، وہ صراط ہوتا۔ کتنے لوگ، اب کتنے کروڑ لوگ اس دین پر چل رہے ہیں، جس پر بیک وقت اتنے لوگ چل سکیں، اس بڑے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اور مستقیم کہتے ہیں 2 خطوں کو ملانے والا جو سب سے شارٹ، 2 نقطوں کو ملانے والا جو خط ہوتا ہے اسے مستقیم کہتے ہیں، خط مستقیم۔ ایک ہوں تھوڑا جا بڑا کر کے، مثال کے طور پر ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو ایک ہے بالکل سیدھا یہاں سے جانا، ادھر سے ہو کے جانا، ادھر سے ہو کے جانا، وہ اور باہر سے ہو کے آ جانا، جو بالکل یہاں سے سیدھا، یہ اس ستون کو سب سے قریب شارٹ ٹیسٹ جو لائن ہوگی اسے خط مستقیم کہیں گے۔ تو صراط مستقیم کا معنی اللہ تعالیٰ کا راستہ، قرآن کا راستہ، انبیاء کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ قرآن نے خود یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ صراط الذین، یہ چونکہ گرامر اس میں زیادہ ادھر نہیں جانا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام تو ہر بندے پر ہے،
یہ ہمارا وجود اللہ کا انعام ہے، ہمارا سانس لینا اللہ کا انعام ہے، روٹی پانی کا مل جانا اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا یہ انعام تو ہے، یہ عام انعام ہے، ہم یعنی مراد یہاں پر خاص انعام ہے۔ وہ خاص انعام کون ہے؟ وہ کون سے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ جن پر انعام کیے گئے، من النبیین، وہ نبوت والے ہیں، والصدیقین، وہ صداقت والے ہیں، والشہداء، شہادت والے ہیں، والصالحین، وہ صالحیت والے ہیں۔ یہ خاص انعام والے لوگ یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر یا اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ یہ اس کے اندر یہ معنی آٹومیٹکلی موجود تھا کہ نبی بھی غضب والے نہیں ہیں، دلالت والے نہیں ہیں، صدیقین بھی غضب والے نہیں ہیں، شہداء صالحین بھی نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ یہ معاملہ بڑا نازک تھا، پیچیدہ تھا، اس لیے بطور خاص پھر اس کا جو اپوزٹ ہے اسے بھی ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ گمراہوں کا اور نہ ہی نہ ان لوگوں کا راستہ۔ یہ اصل میں عبارت علماء فرماتے ہیں یہاں پر ہے، یہ بدل کے کر دیں، اس کا معنی ہے اہدنا صراط غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب کیا گیا، تیری طرف سے غضب کیا گیا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، یعنی صراط غیر الضالین، یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے والے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ ایک ہے ہر غضب والا وہ گمراہ بھی ہوتا ہے، ہر گمراہی والا وہ غضب والا بھی ہوتا ہے، یعنی جو گمراہ ہوئے انہیں غضب ملا، جنہیں غضب ہوا وہ انہیں پر ہوا جو گمراہ ہوئے۔ تو اس میں بطور خاص یہ اس آیا کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں غیر المغضوب سے مراد ہے یہودی لوگ، اور ولضالین سے مراد ہے بطور خاص عیسائی لوگ، اور علماء مفسرین نے ہر گمراہ فرقہ یا اللہ اس کے راستے پر ہمیں نہیں چلانا۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین اللہ کا کلام نہیں ہے، جس طرح اعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں، اس طرح آمین بھی اللہ کا کلام نہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دعا ہے، آمین کا معنی ہوتا ہے تقبل، یا اللہ اسے قبول کر لے۔ یہ جو دعا تو نے ہمیں تعلیم دی، حضور علیہ السلام نے اس کے اختتام پر فرمایا آمین، یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ، او کما قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ موافقت پا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا۔ کسی بندے نے ہمارے استادوں سے، پروفیسر صاحب، پوچھا آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے یا آہستہ؟ آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے جس بندے کی آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت پا جائے وہ اس بندے کے لیے مغفرت ہے۔ تو فرشتوں کی آمین تو اس کے ساتھ موافقت تو تب ہوگی، فرشتے بھی آہستہ کہتے ہیں، تم بھی آمین آہستہ کہو۔ فرشتوں کی آواز کبھی کسی نے سنی؟ امام کہے، فرشتے بلند آواز سے کہے آمین، فرشتے تو ایسا کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں سنتا، تو ان کے ساتھ موافقت تب ہوگی۔ استادوں نے یہ ایک الترامی سا جواب دے دیا، وگرنہ آمین بالسر بالجہر پر اس پر دلائل ہے، لیکن مطلب یہ کہ آمین کہنا ہے، اور یہ آمین اس سورہ کا جز نہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، ایک گل بطور خاص کرنی ضروری ہے۔ بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر آمین سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اس پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کتاب کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نماز میں امام کے پیچھے حالت قیام میں قرات نہیں کرنا۔ کسی نے پوچھا سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں پڑھنی۔ اس نے کہا جناب سرکار کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن میں حکم دیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور یہ حکم نماز کے لیے بطور خاص ہے، نماز کے اندر جو تمہیں قرآن کریم میسر ہو اس کی قرات کیا کرو، یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ جو حضور کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کی کتاب کے بغیر نماز ہوتی نہیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کیا ہم حضور کے فرمان کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے فرمان کو ایک درجے میں دیکھیں کہ دونوں ایک ہے؟
یہ ایک ان میں سے زیادہ فوقیت والا سپیریئر ہے اور ایک اس سے یعنی اتنی قدر والا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان سے فرضیت ثابت کریں گے کہ مطلقاً قرآن پڑھنا، قرآن کی قرات کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے، اور حضور کے فرمان کو اس سے کم درجہ، جو نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کی مخلوق ہیں، تو ہم اس کے حضور کی یعنی اس جو درجے کے مطابق جو آپ کا کلام ہے اسے کہیں گے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. جو قرآن سے جو حکم ثابت ہوا وہ فرض ہے، جو حدیث سے حکم ثابت ہوگا اسے کہیں گے یہ واجب ہے. اب جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم نے قرات کرنی ہی نہیں، تو پھر حضور نے تو فرمایا نماز کے اندر یہ جو نماز نہیں پڑھے گا، نماز کے اندر جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس بندے نے نماز میں اپنا امام بنا لیا تو اب امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے. جس امام نے قرات کر لی تو وہ مقتدی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قرات نہیں ہوئی، لیکن مقتدی کی قرات امام نے کر لی ہے. نماز قرات کے بغیر نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ کی قرات کے بغیر نہیں ہوئی، لیکن اس نے مقتدی نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھ لی. تو امام کا پڑھنا مقتدی ہی کا پڑھنا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے. لہذا جو احناف جس طرح نماز پڑھتے ہیں یہ بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی تعلیم کے عین مطابق یہ نماز ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جناب یہ تو خلاف سنت ہے جی، تو نہ سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز تو ہوئی نہیں، تو ہم کہیں گے بھائی یہ بتا کہ تیرے مسلک کے مطابق اگر کوئی بندہ یہ ایسی حالت میں آئے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے ہوں تو وہ پیچھے آنے والا اللہ اکبر کہہ کر کیا پوری سورت فاتحہ پڑھ کر وہ پھر رکوع میں جائے گا، یا ساتھ ہی ایک بار ایک لمحے کے لیے قیام کر کے دوسری اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا؟ تو کہے گا وہ فوری رکوع میں چلا جائے. تو پوچھیں گے رکعت ہو گئی؟ کہے گا ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے سورت فاتحہ کے بغیر تیری نماز کیسے ہو گئی؟ جو امام اعظم دین سمجھے وہ دین کی سمجھ ہماری سمجھ سے کئی گنا زیادہ اونچی ہے. ہم لوگ دین کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کوئی ایک آدھ حدیث کا جملہ لے کر اپنے اکابر پر طعنہ زنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایسا حنفی نہیں جو سورت فاتحہ کے بغیر نماز کو جائز سمجھتا ہو. صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امام کا پڑھنا بھی مقتدی کا پڑھنا ہے، حضور کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس حدیث کو شرشرہ معنی الاثار میں بلکہ ائمہ صحابہ نے اسے روایت فرمایا، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. تو یہ سورت فاتحہ ان دے فائدے بڑے نے، بڑے ہی فائدے. اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے. وہ ہے تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، لمبی تکال تھوڑی جی ہو جانی پر چلو فائدہ. مسلم شریف میں روایت ہے کہ کچھ صحابہ کسی جنگ میں تشریف لے گئے، کسی قبیلے کے پاس وہ رکے، انہوں نے ضیافت طلب کی، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. وہ بیچارے صبر کر کے صحابہ، وہ اپنا عزت والے صحابہ وہ وہاں پر وہ بیٹھ رہے. تھوڑی دیر گزری کہ خاتون آگے کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو کوئی آپ میں سے دم کر سکتا؟ ایک صحابی نے کہا میں کر سکتا ہوں. انہوں نے جا کے سورت فاتحہ پڑھ کر جا کر دم کیا، وہ اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. اس نے ڈھیر ساری بکریاں وہ انہیں اپنا دی انعام کے طور پر یا اپنا اجرت کے طور پر، اور وہاں پر اجرت کا لفظ یہ مسلم شریف میں. اور انہوں نے ضیافت بھی کی، صحابہ نے کھانا کھا لیا. بعض صحابہ نے کہا کہ انہیں یہ بکریاں نہیں لینی چاہیے تھیں. پوچھا کہ کیا پڑھ کر دم کیا؟ کہا قرآن کریم. انہوں نے کہا تجھے یہ بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی. وہ انہوں نے بکریاں لے لی، مدینہ طیبہ میں آ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس فلاں بندے نے اسے دم کیا، پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، پھر اس نے دم کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ہمیں ضیافت بھی کی، ہمیں بکریاں بھی دیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اسے کیا پڑھ کر دم کیا؟ کہا سورت فاتحہ. آپ نے فرمایا تجھے پتا تھا کہ سورت فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس میرے دل میں یہ بات آئی. تو آپ نے فرمایا یہ سورت فاتحہ تو نے مجھ سے پڑھی تھی، اس میں سے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے بھی دے. تو یہ سورت فاتحہ یہ سورہ شفا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ جتنے لوگ ہیں بجائے ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے جس کے متعلق خدشہ ہو کہ وہ خلاف شرع کوئی کلمہ پڑے گا، آپ میں سے ہر بندے کو سورت فاتحہ آتی ہے، گھر میں بچے کو نظر لگ جائے،
کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بیماری ہو، سر درد ہو، بخار ہو، تو یہ سورہ مبارکہ پوری امت کو حضور نے تعلیم دی ہے. آپ اپنے دم خود کر لیا کریں، کسی نیک بندے سے کروا لیں تو یہ بہتر ہے، لیکن ہر امتی کو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے دین سے وہ فائدہ اٹھا سکتا. تو یہ سورت فاتحہ. آگے سورت البقرہ. سورت البقرہ کی آیات ہیں 286. 87 بھی ہیں، ایک آیہ کریمہ کی مقدار میں اختلاف ہے. تو یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے. اور البقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، دا کو. اس میں اس سورہ مبارکہ میں یہ نہیں کہ پوری گاوانیاں دے قسمہ بیان کیتیاں نے، آسٹریلیا نے ایدیاں گاواں ہوندیاں نے، وہ میکسیکو دیاں ایدیاں ہوندیاں نے، امریکن، یہ نہیں ہے. اس کے اندر صرف ایک تقریباً آدھے رکوع پر مشتمل یا پونے رکوع پر مشتمل صرف گائے کا ایک چھوٹا سا واقعہ. اسے کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز، کہ چھوٹے سے نام پر پورے کل کا نام رکھ دینا، چھوٹے جز کے ساتھ کل کا نام رکھنا. اس قبیل سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں تو اس سورہ مبارکہ میں ابتداء مومن کی صفات ہیں، اس کے بعد کافروں کی صفات ہیں، اس کے بعد منافقوں کی صفات ہیں، پھر مطلقاً ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام حکم عبادت ہے. پھر اس کے بعد جو قرآن کریم میں شک کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے چیلنج ہے. پھر اس کے بعد نیکوکار لوگ مومنین صالحین کے لیے جنت کی بشارت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالوں کی حکمتیں بیان فرمائیں، فاسقین کا حال بیان کیا. پھر اس کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تخلیق، خلافت والا معاملے کا ذکر ہوا، شیطان کا سجدہ نہ کر کے مردود ہونا یہ بیان فرمایا گیا. پھر بنی اسرائیل اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کی یاد دہانیاں اور شکر کی دعوت، وہ چلتے چلتے پھر جہاں جا کر یہ ختم ہوتا ہے. پھر آگے تحویل قبلہ ہے اور اس کے بعد احکام کی آیات ہیں. یہ تقریباً اس کے مضامین انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ یہ چلیں گے. اس کی سورہ مبارکہ کا آغاز یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا، مدنی صورت ہو گئی. مدنی وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. الف لام میم، اس سے یہ سورت مبارکہ اس کا آغاز ہوتا. الف لام میم اس ایک عربی زبان میں مفسرین کی زبان میں سے کہتے ہیں حروف مقطعات، علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے حرف. ویسے تو اگر یہ تینوں حرف ملائیں تو یہ علم بھی بن سکتا ہے، علم تری کیف، الف لام میم ہوتا. لیکن جب الف کو علیحدہ پڑھیں، لام کو علیحدہ پڑھیں، میم کو علیحدہ پڑھیں تو اسے کہیں گے حروف مقطعات. اور قرآن کریم میں یہ عربی زبان میں یعنی لغت جو ہے اس کا معنی بیان کرنے میں خاموش ہے. الف کے معنی لوگوں نے کیے ہیں لیکن یہ اس کا معنی کرنے میں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اور اس کے متعلق میں صرف یعنی مجھے پتہ ہے کہ متشابہات، محکمات، یہ بڑی لمبی بات ہے، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ تاکہ کیوز جو ہیں نا سوالات وہ ساتھ ساتھ یہ ختم ہوتے رہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو. اس میں ہمارے مفسرین کا طریقہ جو ہے وہ حروف مقطعات کے متعلق وہ یہاں اس کے نیچے یہ لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ان حرفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو بہتر جانتا، بس اس سے آگے کچھ نہیں کہتے. اور یہ ایک پورا ایک جہان ہے حروف مقطعات کا. قرآن یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس میں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں. جو محکم ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، اور جو متشابہ ہیں جو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پان ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے وہ لوگ دوڑتے ہیں. اور جو راسخ علم والے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں ان کی حقیقی تعویل کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اور راسخ علم والے وہ کہتے ہیں جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے. اس کے متعلق ہم یہی کہنا ہے. اور جو متشابہات ہیں ہم صرف یہ، ویسے تو اب وہاں جا کر یہ بیان کریں زیادہ بہتر ہوگا، صرف یہ کہیں گے کہ متشابہات دو قسم کی ہیں. ایک وہ جس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے، مراد بھی معلوم نہیں، جس طرح یہ حروف مقطعات ہیں. کچھ ایسی ہیں جن کا معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ید اللہ کا ہاتھ کا میں معنی معلوم ہے کہ اس 5 انگلیوں کے اس مجموعے کو، گوشت پوش کے اس مجموعے کو ہاتھ ید کہتے ہیں. لیکن اللہ کا ہاتھ، اس سے ید سے کیا مراد ہے وہ یہاں پر یہ معنی نہیں. اللہ مخلوق جیسی صفات سے پاک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، یہ ساری چیزیں یہ متشابہات میں سے ہیں. تو اللہ عالم بمرادہ بذالک، الف لام میم سے جو اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان. اللہ تعالیٰ ان اپنے حرفوں سے اپنی مراد کو زیادہ بہتر جانتا.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا معنی وہ تو ہادہ کا معنی یہ یہاں پر نا ایک کوئی پیر ہے، وہ یہ گاؤں میں یہ اپنا یہ پیچھے جو گاؤں ہے یہ ساتھ ویرم میں، ادھر اس کا مرید ہے، وہ کہتا ہے ویکھو جی قرآن کہندا ہے ذالک الکتاب، اس کتاب شک کو نہیں، کوئی لوگ اے سمجھتے ہیں اے تے قرآن یہ مراد ہی نہیں. ذالک کا معنی وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کے لیے ہادہ کی بجائے ذالک کیوں فرمایا گیا؟ اسے ایک اس کا جواب ہے علم. علماء فرماتے ہیں کہ بود رتبی کو، بود مکانی کو، بود رتبی کے قائم مقام کر کے اس کے لیے ذالک کا لفظ استعمال فرمایا گیا. مجھے پتا ہے یہ لفظ آپ سے بھاری ہے، صرف یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو اس کے رتبے کی وجہ سے ہادہ کی بجائے وہ کا لفظ استعمال کیا گیا. دوسرا یہ کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، یہ پہلی سورت نہیں ہے، یہ تو مدنی ہے. اس سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینہ منورہ میں اس سورت سے پہلے بہت ساری سورتیں نازل ہوئیں. تو ذالک سے مراد یہ کہ اب اس سے پہلے جتنا قرآن نازل ہو چکا اس کے اندر کوئی شک نہیں. تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم، یہ پورے کا پورا قرآن یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا اس میں اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں. چوتھا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں اپنی کتاب دینے کا وعدہ فرمایا تھا. جب یہ قرآن آ گیا تو فرمایا محبوب وہ کتاب جس کے دینے کا وعدہ کیا تھا یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس اعتبار سے شک نہیں ہے؟ اب میں ہوں، میرے خالد ہونے میں کوئی شک نہیں، اس پلر کے پلر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس کے ڈیسک ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں شک نہ ہونے کا مطلب یہ اس قرآن کتاب کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اس کلام کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی دلیل ہے. اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے کتاب نجات ہونے میں کوئی شک نہیں. اس اعتبار سے اس کے اندر یہ لوگ شک کرنے لگے نا. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جس طرح کہ مکہ کے کافر تھے اور آج یورپ کے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں محمد روٹ دا قرآن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن لکھ لیا. اور اس دور کے وہ کہتے تھے اکتتبا فیتملا علیہ بکرۃ واصیلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یہ خود لکھا. تو یہ لوگ شک کرتے تھے. قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر شک اس کے اندر کوئی بندہ کر نہیں سکتا. فرمایا شک بندے کریں گے، لیکن اس کلام میں اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو اس بندے کا اپنا شک ہوگا. اس بندے کے شک کو زائل کیسا کرنا ہے، قرآن کریم نے اس کا طریقہ بتا دیا. وہ اس کے تیسرے رکوع میں جا کر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا لوگو اگر تمہیں اس قرآن کریم کے متعلق شک ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو شک یوں نکال لو کہ اس کی مثل لے آؤ، اس کی مثل لے آؤ. تو اس کا مطلب ہے تم ایسا کلام بنا سکتے ہو. جب تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جب تم ایسا کر بھی نہ سکے اور کر سکو گے بھی نہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. تو یہ قرآن کریم نے شک کے ذیل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہو یا اللہ کی افعال ہو، اس کی مثل بنانا ممکن نہیں ہوتا. اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم نے آگے جانا ہے، چونکہ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس کا جواب بھی بڑا ضروری ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نا یہ کوئی چیز بنتی ہے تو اس کی فوری طور پر نقل بن جاتی ہے. جاپان بنائے گا، امریکہ والے کاپی کر لیں گے، امریکہ بنائے گا، چائنا والے کر لیں گے، رشیا والے کر لیں گے، پاکستان کر لے گا. یہ امیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. دنیا کی جو انسان کی تخلیق ہے یا اس کی جتنی انوینشنز ہیں ان کے اندر وہ نقل ہوتی ہے. لیکن ایک انسان وہ موبائل کی کاپی کر لے گا، ہوائی جہاز کی کاپی کر لے گا،
لیکن آج تک کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی تخلیق مچھر وہ نہیں بنا سکا، مکھی نہیں بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو یہ اس کی نقل کرنا، اسی طرح یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام لوگوں نے بنایا کلام۔ وہ اگلے دن نا وہ آپ میں سے جو مطالعہ والے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عیسائیوں نے مل کر قرآن کریم کا وہ چیلنج قبول کر کے انہوں نے ایک کتاب بنا لی، اس کا نام انہوں نے الفرقان رکھا۔ اس میں لبنان کے کچھ عیسائی ہیں، 10 بندوں نے مل کر وہ قرآن بنایا، یعنی وہ فرقان بنایا، اور اس کے اندر اتنی غلطیاں، اور انہوں نے اسی وجہ سے تو کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنا قرآن جو ہے وہ اس طرح ڈیپلی نہ پڑھیں، انہیں پتہ نہ ہو کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے، تو وہ صرف ٹرانسلیشن پڑھیں گے جس طرح یہودی عیسائی پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر کیا کیا ہے۔ تو وہ قرآن کریم، یہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی مثل نظیر بنانے کے لیے وہ یہ شروع سے لے کر آج تک کوششیں کی، لیکن وہ سارے کے سارے ان کی کوششیں دم توڑ گئیں۔ آج تک وہ قرآن کریم کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور یہی قرآن کریم کی صداقت کی یہ دلیل ہے۔ اور اس پر اس کے سچا ہونے کے کتنے وہ پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، وہ ساتھ ساتھ آگے پھر انشاءاللہ یہ کرتے جائیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور اگر دیکھیں نا، فیہ سے پہلے بھی 3 نقطے ہیں اوپر لکھے ہوئے، اور بعد میں بھی 3 نقطے ہیں۔ اے پروفیسر صاحب شروع میں جو یعنی 5 کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور یہاں پر یہ دیکھیں، میں وہ اپنا آج اینک نہیں لے کر آ سکا۔ اے فیہ تو پہلا نا، یہ تو پہلا بھی 3 نقطے پے نے، تو پیچھے بھی 3 نقطے پے نے۔ اس کا مطلب ہے، اسے کہتے ہیں وقف معانقہ۔ معانقہ دا معنی ہوتا ہے 2 بندیاں دا آپس وچ گلے ملنا۔ انہوں کس چیز کو کہتے ہیں؟ گردن کو۔ یہ کیوں؟ یہ جو فی ہے نا، یہ پہلے کے ساتھ بھی، جملے کے ساتھ بھی گلے مل رہا ہے، آنے والے کے ساتھ بھی گلے مل رہا ہے۔ اگر کہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پورا جملہ مکمل ہے، وہ کتاب اس کے کتاب اللہ، کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر کہیں فیہ ہدن للمتقین، اس کتاب میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر بھی معنی مکمل ہے۔ تو اس کے اندر جو وقف ہے نا، ان وقفوں کے اندر بھی خاص رات ہے۔ آگے چلتے جائیں گے بقیہ۔ فیہ ہدن للمتقین، ہدایت کا معنی وہ ہو گیا، متقی کہتے ہیں تقوی والے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جڑے بندے پہلے ہی تقوی والے انہوں نے ہدایت دی تے لوڑ ہی کو نہیں۔ تو ابھی تو اس بندے کو ضرورت ہے جو تقوی والا بننا چاہتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ما یعولو، اس قاعدے کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں ما یعولو کو قاعدہ۔ جو لوگ اس کتاب سے ہدایت لیں گے وہ ہدایت لے کر تقوی والے ہو جائیں گے، تقوی والے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے تقوی والا بن جانا ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ اور تقوی کا لغوی معنی، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ احتیاط کرنا یا بچنا۔ اصطلاحی طور پر اس کی علماء نے بڑی تقوی کی تعریفیں کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس تعریف کو ہم یہ دہراتے بھی رہیں گے۔ یہ جو ابھی تعریف کرنے لگا ہوں تقوی کی، بہت جامع تعریف ہے۔ میں نے علماء کو، اساتذہ کو بھی سنائی، ویسے میں نے یہ بیضاوی سے یہ یاد کی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس کا معنی ہے التجنب عما یضرہ فی الاخرہ، ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت میں ضرر دے، اس سے دنیا میں بچنے کا نام تقوی۔ عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی، اخلاق کی، وہ اپنا کسی اخلاص کی کسی چیز سے، ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت میں ضرر دے، دنیا میں اس سے بچنے کا نام تقوی۔ یہ تعریف یاد کر لے، جو علماء ہیں وہ یہ یاد کر لیں تجنب اما یضر فی الاخرہ۔ عوام جو اس کا معنی یاد کر لیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت میں ضرر کا سبب بنے، اللہ کے عذاب کا، قہر کا، ناراضگی کا، دنیا میں اسے پہلے سے بچنے کا نام تقوی۔ اس کی آگے پھر مثالیں بہت ساری ہیں۔ اب قرآن کریم نے متقی لوگ خود بتائے کہ وہ کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کی 5 تقریریں ہیں امام بیضاوی نے کی، لیکن ہم نے تو یہ موٹا موٹا کرنا ہے۔ وہ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ یہ پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو کچھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو، خواہ وہ حدیث کی صورت میں ہو، خواہ وہ معجزات کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی سرکار لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دل سے اس کو مان لینا، اسے سچ جاننا، اسے تصدیق کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور غیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا معنی ہے ہر وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی نہ جانی جا سکے اور عقل سے بھی نہ جانی جا سکے۔ عقل اور حواس خمسہ سے جو چیز نہ جانی جائے اس کو غیب کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ، اسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے ہم کسی سن کر، یہ یعنی یہ ہوتا ہے نا، کوئی آواز سن کر بندہ ادراک کر لیتا ہے کہ اگر نابینا بندہ ہوگا کسی کی آواز سنے گا وہ ادراک کر لے گا سماع سے کہ کوئی بولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سن بھی نہیں سکتے، اسے مس بھی نہیں کر سکتے، اسے سونگ بھی نہیں سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے۔ حواس خمسہ میں یہ غیب، جنت، یہ چیزیں نہیں آتی، فرشتے نہیں آتے۔ عقل ہوتی ہے کہ بندہ کہیں یہ دھوپ دیکھ کر دن ہونے کا احساس کر لیتا، ادراک کر لیتا، دھواں دیکھ کر آگ ہونے کا ادراک کر لیتا۔ یہ عقل سے بات چیزیں وہ جانی جاتی ہیں۔ یا کہیں ایسی آوازیں آتی ہیں، بندے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتے، بندہ یہ اندازہ کر لیتا ہے یہاں پر سے کوئی گزرنے والا گزرا ہوگا، فلاں یہ آواز آ رہی ہے، یہ بولنے والے پر یہ دلالت کرتی ہے۔ تو جس چیز کو عقل اور حواس سے نہ جانا جائے اسے غیب کہتے ہیں۔ تو اصل میں ایمان بالغیب یہی قیمتی چیز ہے۔ آخرت میں سارے بندوں کا ایمان شہودی ہوگا، جنت سامنے ہوگی، جہنم سامنے ہوگا، فرشتے سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ وہاں پر وہ اپنا نزول جلال فرما رہا ہوگا۔ تو ایسے میں وہاں پر تو وہ سارے کافر جا کر کہیں گے نا، او ربنا اننا سمعنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن تم دیکھو گے مجرموں کو، وہ اپنے سر نیچے ڈالے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ جو تیرے نبی بتاتے تھے اس وقت تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، لیکن آج ہم نے تو جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تیرے عرش کو دیکھ لیا، یا اللہ ہم نے وہ ساری چیزیں خود اپنے کانوں سے سن لی۔ فرجینا، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، نعمل صالحا، ہم یا اللہ نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا۔ لیکن اس وقت موقع نہیں ملے گا، وہ اس وقت وہ اس ایمان کو کہیں گے ایمان شہودی، وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا اس وقت۔ آج نبی کے کہنے پر یہ ساری چیزوں کو مان لے تو یہی تیری نجات کا سبب ہے۔ یہ ساری ویلیو ایمان بالغیب کی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے سامنے پردے ڈال دیے، نبیوں کے سامنے سے وہ پردے اٹھا لیے، نبوت کی نظر وہ کچھ دیکھتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ عقل سے آگے ایک جہان اور ہے جس سے اللہ تعالیٰ نبوت کی آنکھ کو انسان کے لیے، نبی کے لیے کھول دیتا ہے۔ نبی نبوت کی آنکھ سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو عقل والے عام انسان جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے، وہ چیزیں وہ سن لیتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتے۔ تو یہ بالغیب، غیب پر ایمان لانا، غیب میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بذات جتنی یہ وحی سے متعلقہ جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں آتے ہیں۔ انبیاء کرام کا یہ سابقہ انبیاء کرام وہ بھی ہمارے لیے غیب ہیں، ان کی کتابیں بھی ہمارے لیے غیب ہیں۔ آج یہ جو کتابیں ان پر دلال کر دی یہ صرف روایت ہے، ہم نے تو نبی کریم علیہ السلام کے کہنے سے ہم نے اس کی تصدیق کی، جنت دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ بندہ ہوگا جس کا غیب پر ایمان ہوگا۔ یہ غیب پر ایمان لانا، یہ اس میں یہ ساری جتنی چیزیں ہیں نا، یہ کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ قبر حشر وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور اس میں ایمان کی یہ جتنے مومن بہی کی جتنے تفصیلات ہیں نا وہ ساری کی ساری اس میں صحابہ، تابع، یہ اہل بیت، اور یہ نیچے جو سارے اس کے یہ قرآن کریم کا یہ ہر قسم کی تبدیلی سے، تحریف سے پاک ہونا، وعدے گاڈے سے پاک ہونا، یہ بھی اسی چیز کے اندر یہ ساری تفصیلات آتی ہیں۔ تو متقی وہ لوگ ہیں، یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نمازیں قائم کرنا کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز گری پڑی ہو تو اسے سیدھا کھڑا کرنے کو یہ کہتے ہیں اقامت، یعنی اقامت،
یعنی گری پڑی چیز کو کسی نے سیدھا کھڑا کر دیا. تو اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ ویسے صلاۃ کا عربی زبان میں تقریباً 22 معنی لغوی اعتبار سے مستعمل ہیں. صحابہ کو جب یہ اقامت صلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ آیات جب نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اقامت صلاۃ کیا ہوگی، ہم کیسے یہ کیا کریں تو اقامت صلاۃ ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں اپنے افعال بجا لاتا ہوں، جس طرح میں صلاۃ ادا کرتا ہوں، اس طرح تم بھی کرتے جاؤ تو اقامت صلاۃ ہو جائے گی. عام طور پر ہمارے فقہا نے یا علماء اصول نے یہ فرماتے ہیں کہ مخصوص عبادت کو مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. یعنی مخصوص عبادت ہے یہ جو 5 وقت ہے، اور اس کی مخصوص شرائط ہیں، جسم پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا وغیرہ وغیرہ، مخصوص اوقات میں ادا کرنے کو جو شریعت مطہرہ کی جتنی شرطیں ہیں ان کے مطابق ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. یہ علماء والا اور فقہا والا معنی ہے. حضرت خواجہ معین الدین کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہند الولی غریب النواز. آپ سے کسی آدمی نے پوچھا جناب اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے، نماز کیویں قائم ہوندی؟ آپ نے فرمایا ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز تک تو بائیں طرف والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا نہ موقع دے دے تو انہیں نماز قائم کر لے. کھبے والا فرشتہ انسان دے گناہ لکھتا ہے نا. کہتے ہیں نماز یہ کہ نماز کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جا تو نے اپنی نماز قائم کر لی ہے. بہرحال یہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور درجے کے مطابق ہمارے لیے یہی معنی کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص عبادت کو مخصوص اوقات میں ادا کرنے کو اقامت صلاۃ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے انہیں عطا فرمائی اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عام طور پر اس کا معنی زکوٰۃ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. امام راضی فرماتے ہیں جو ہم نے انہیں علم دیا وہ علم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بھی خرچ کرنا. علماء جو اپنا علم لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے علم خرچ کریں، وہ متقی ہیں. جو علم گھٹ کر بیٹھ جائے، بخیل ہو، لوگوں کو مسئلہ بتانے سے نہ بتائے تو وہ بخیل ہوگا. جس بندے کو مال دیا اللہ نے وہ مال دے. اور وہ فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے روحانیت دی وہ اپنی روحانیت لوگوں میں بانٹے، جس کو اختیار دیا وہ اختیار بانٹے. جو کسی کو، یہ قرآن کریم کی یہی تو جامعیت ہے، جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کریں. ہر چیز جو اللہ کی عطا کردہ ہے وہ اسے خرچ کرنا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو چیز نازل کی گئی آپ سے پہلے. اس آیہ کریمہ سے تھوڑی دی توجہ کرنی بہت مزہ آئے گا. اسے یوں بھی کہا جا سکتا تھا والذین یؤمنون بالقرآن، بما انزل کیوں کہا گیا؟ جو چیز نازل کی گئی آپ پر. علماء فرماتے ہیں اگر یہ بالقرآن ہوتا تو حدیث پر ایمان کو یہ لفظ شامل نہ ہوتا. حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ مراد معنی اللہ تعالیٰ بتاتا، اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ وہ نازل فرماتا. تو وہ یہ جو یؤمنون بما انزل الیک، اس کا مطلب ہے حجیت حدیث اس آیہ کریمہ سے وہ بھی ثابت ہوتی ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. اگر آپ کے بعد بھی نبوت اور رسالت کا کوئی سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ نے فرمانا تھا وما انزل من بعدک، وہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ آیہ کریمہ ختم نبوت کا بیان کر رہی ہے. اس آیہ کریمہ میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہے. محبوب آپ کے بعد نبی آئے گا ہی کوئی نہیں، اس لیے جو آپ پر ایمان لانے وہ آپ سے پہلے والوں پر ایمان لے آئے، ان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے. نہ کوئی نبی آئے گا نہ کسی بعد والے پر ایمان لانا. یہ قرآن کریم میں دیکھو نا کتنے انداز ہیں مسئلہ بیان کرنے کے. یہ بھی اس میں ایک انداز ہے وما انزل من قبلک، جو چیز آپ سے پہلے نازل کی. اس کا مطلب ہے قرآن کریم کا پہلا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں. ہم سارے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، یہ اس قرآن کا اس بندے پر پہلا حق ہے. دوسرا اس کا حق ہے اسے پڑھنا، بلکہ میں کہوں گا دوسرا حق ہے ادب. قرآن کا دوسرا بندوں پر کیا حق ہے؟ ادب. آپ کو پتہ ہے قرآن میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے نا، حضرت وہ سعید بن زید کے پاس، حضرت سعید بن زید کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کتاب دو جسے تم پڑھ رہے تھے. تو بہن نے کہا کہ تو پلید ہے، قرآن کا ادب یہ ہے جب تک تو پاک نہ ہو تب تک تو اس کتاب کو چھو نہیں سکتا. دوسرا بندے پر اللہ کی کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب کرنا، تعظیم. تیسرا حق ہے اس کا پڑھنا. چوتھا حق ہے اس کو سمجھنا. پانچواں حق ہے اس پر عمل کرنا. چھٹا حق ہے اسے سمجھانا. ساتواں حق ہے اسے پڑھانا. اگلا حق ہوگا اسے سمجھانا. اگلا حق ہوگا اس پر اس کے احکامات کو آگے دنیا میں نافذ کرنا، تنفیذ احکام. اگر یہ بھی ہو جائے تو پھر اس کے نظام کو بقیہ سارے نظاموں پر غالب کرنا، جس طرح فاروق اعظم نے کیا. یہ امت پر یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں. وہ میں اگلے دن وہ بیٹھا سوچ رہا تھا تو یہ چیزیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے اجمالاً کے یہ عرض کر دی. انشاءاللہ تفصیلاً وہ آتی رہیں گی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. یہ یؤمنون بالغیب جب کہا تو اس میں آخرت آ گئی، بما انزل کہا تو اس کے اندر آخرت آ گئی. تو پھر بالآخرۃ ہم یوقنون یہ کیوں کہا گیا؟ اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. پہلے کسی چیز کو عام بیان کرنے کے بعد اس کی شان اور قدر کی وجہ سے اسے بطور خاص پھر اس کا تذکرہ کرنا. چونکہ یہ ساری چیزیں نبیوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ اس کے لیے جتنا انسان کا آخرت پر عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کے سارے اعمال میں حسن آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. تو اس لیے اس کو بطور خاص یہ پھر کہا گیا وبالآخرۃ ہم یوقنون.